الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعلیم المیراث شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ، ابتدائی باتیں۔ سب سے پہلے میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث سے مراد کیا ہے؟ میراث کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہم جو علم پڑھ رہے ہیں، جو علم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، اس علم کو کیوں پڑھتے ہیں، اس سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ پورا علم پڑھ لیں اور یہی معلوم نہ ہو کہ اس کی تعریف کیا ہے، ہم نے کون سا علم پڑھا، اس میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، ہم نے کیوں پڑھا، تو اگر یہی معلوم نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ عز و جل علم میراث کے تعلق سے ضروری باتیں پڑھیں گے۔ مقدمہ، ابتدائی باتیں۔ علم میراث کی تعریف۔ سب سے پہلے علم میراث کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ علم میراث کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جس سے میت کے ترکے میں ہر وارث کا پورا حق معلوم ہو جائے، یعنی میت نے، مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں کس وارث کو کتنا ملے گا، کس بندے کو کتنا مال ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ سب جس علم سے معلوم ہو جائے اسے علم میراث کہتے ہیں۔ تو علم میراث کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ علم جس سے میت کے ترکے میں ہر وارث کا پورا حق معلوم ہو جائے۔ اسے فرائض اور علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ علم میراث کو فرائض اور علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ مسائل میراث جاننے والے کو فارض، فریض، فرضی اور فراز بھی کہتے ہیں۔ جو بندہ میراث کے مسائل جانتا ہے، مسائل میراث جانتا ہے، اسے فارض، فریض، فرضی اور فراز کہتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے 4 الفاظ ہیں گویا کہ فارض، فریض، فرضی اور فراز۔ اب علم میراث کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علم طب۔ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم طب میں انسانی بدن سے بحث ہوتی ہے کہ انسانی بدن صحیح ہے یا نہیں ہے، اس چیز سے بحث ہوتی ہے۔ تو علم طب کا موضوع ہے بدن انسانی۔ علم میراث کا موضوع کیا ہے؟ علم میراث میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ علم میراث کا موضوع، علم میراث کا موضوع وارثین کے درمیان ترکے کی تقسیم ہے۔ جو وارثین ہیں جنہیں مال ملنا ہے انہیں کس طرح تقسیم کرنا ہے، ترکے کو تقسیم کرنا، یہ جو ہے علم میراث کا موضوع ہے۔ وارثین کے درمیان ترکے کو تقسیم کرنا یہ علم میراث کا موضوع ہے۔ یعنی اس تعلق سے علم میراث میں بحث کی جاتی ہے کہ ترکے کو وارثین کے درمیان کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ علم میراث کا موضوع وارثین کے درمیان ترکے کی تقسیم ہے۔ وارثین کے درمیان ترکے کی تقسیم یہ علم میراث کا موضوع ہے۔ اب علم میراث کی غرض کیا ہے؟ ہم علم میراث کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علم میراث کی غرض ترکۂ میت میں ہر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرنا، یعنی میت نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں ہر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرنا کہ کس وارث کو کتنا ملے گا، یہ معرفت حاصل کرنا، یہ مقصد ہے علم میراث کا۔ علم میراث پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے میت نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، کس وارث کو کتنا مال ملے گا، یہ مقصد ہے علم میراث پڑھنے کا۔ علم میراث کی غرض ترکۂ میت میں ہر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرنا، ہر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرنا یہ علم میراث کی غرض ہے۔ اب علم میراث کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کی اہمیت جانیں گے تو دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس چیز کو حاصل کریں گے۔ اس لیے
علم میراث کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ علم میراث کی اہمیت حدیث پاک میں ہے، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اولاً حدیث پاک میں کہا گیا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ علم سیکھنا اور لوگوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی خود بھی علم سیکھو اور لوگوں کو بھی علم سکھاؤ۔ اس کے بعد پھر کہا گیا فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اب بتائیے، فرائض، علم میراث، یہ بھی تو ایک علم ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ تو اس میں علم میراث بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس میں میراث سیکھنے اور سکھانے کا حکم تھا، پھر بھی الگ سے یہ بیان کیا گیا کہ فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم فرائض ایک اہم علم ہے، جس کی وجہ سے اسے الگ سے بیان کیا گیا۔ یوں تو سب علوم کو سیکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن الگ سے فرائض سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اہم علم ہے۔ وراثت کے ارکان یہاں سے بیان کر رہے ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو وراثت متحقق نہیں ہوگی۔ وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مورث، یعنی وہ شخص جو فوت ہو گیا، جو مر گیا، جس کا انتقال ہو گیا اور ورثہ کے لیے میراث چھوڑ گیا۔ نمبر 1 مورث، یعنی وہ بندہ جو مر گیا اور وارثین کے لیے میراث چھوڑ گیا، مال وغیرہ چھوڑ گیا۔ نمبر 2 وارث، یعنی وہ شخص جو مورث کی میراث کا مستحق ہو، جو میت نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا مستحق ہو، میت کے میراث میں سے، ترکے میں سے مستحق ہو، وہ ہے وارث۔ وارث یعنی وہ شخص جو مورث کے میراث کا مستحق ہو۔ نمبر 3 میراث یا ترکہ۔ میراث یا ترکہ دونوں ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی معنی ہے، یعنی وہ قابل وراثت اموال جو میت نے چھوڑے۔ میت نے جو قابل وراثت اموال چھوڑے ہیں اسے میراث یا ترکہ کہتے ہیں۔ تو وراثت کے 3 ارکان ہیں، مورث، وارث، میراث یا ترکہ۔ میراث یا ترکہ یعنی وہ قابل وراثت اموال جو میت نے چھوڑے ہوں۔ اب یہاں سے وراثت کے اسباب بیان کر رہے ہیں، یعنی کن کن اسباب کی وجہ سے ایک بندے کو دوسرے بندے کا مال ملتا ہے۔ کوئی بندہ مر جاتا ہے اور مال چھوڑتا ہے تو اسے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مرنے والے کے جو میراث ہے اس میں سے حصہ جو ملتا ہے کن کن اسباب کی وجہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت کے اسباب کیا کیا ہیں؟ وراثت کے 3 اسباب ہیں۔ وراثت کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نسبی قرابت، یعنی رشتہ داری، جیسے باپ، بیٹا، پوتا، ٹھیک ہے نا، رشتہ داری۔ نسبی قرابت یعنی رشتہ داری، رشتہ داری کی وجہ سے ایک بندے کو دوسرے بندے سے مال ملتا ہے۔ دوسرے بندہ جب مر گیا تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 نکاح صحیح، نکاح صحیح کی وجہ سے بھی ایک بندے کو دوسرے بندے کا مال ملتا ہے، ایک بندے کو دوسرے بندے کے مال سے حصہ ملتا ہے، یعنی جو مر گیا اور مال چھوڑ گیا تو اس کے مال سے دوسرے بندے کو حصہ ملتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم آگے پڑھیں گے۔ نمبر 3 ولا یعنی عتاق، یعنی غلام کو آزاد کرنا، و موالات، عتاق اور موالات۔ وراثت کے 3 اسباب ہیں، نسبی قرابت، نکاح صحیح، ولا یعنی عتاق و موالات۔ اب یہاں سے وراثت کی شرطیں بیان کر رہے ہیں۔ وراثت کی 3 شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی وراثت ملے گی ورنہ نہیں۔ وراثت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مورث کا مرنا، یعنی جس نے مال چھوڑا ہے، جس کے مال سے سب کو حصہ ملنا ہے، جس کے مال کی تقسیم کرنا ہے، اس کا مرنا۔ اگر بندہ مرے گا اس کے بعد اس کے مال کی تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ زندہ ہے اور جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم تقسیم کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد، مورث کے مرنے کے بعد اس کے مال کی تقسیم کی جائے گی، مورث کا مرنا۔ نمبر 2 مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، جسے مال ملنا ہے وہ بندہ جب مورث یعنی جس نے مال چھوڑا ہے جب وہ مرا اس وقت جسے مال ملنا ہے وہ زندہ ہو۔ مثال کے طور پر باپ مرا، ٹھیک ہے، اور باپ نے جو مال چھوڑے ہیں اس میں بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ بیٹا باپ کے موت کے وقت زندہ رہے، زندہ رہے گا تو بیٹے کو ملے گا۔ اگر بیٹا زندہ نہیں ہے، باپ کے انتقال سے پہلے بیٹا مر گیا، تو اب بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا، اس میں باپ نے جو کچھ چھوڑا
اس میں بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہی بیان کر رہے ہیں کہ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا, جس نے مال چھوڑا ہے اس کے موت کے وقت جسے مال ملنا ہے, جو مال کا مستحق ہے, اس کا زندہ ہونا. نمبر 3, مانع ارث کا نہ پایا جانا, اس سے روکنے والی کسی چیز کا نہ پایا جانا, میراث سے روکنے والی کسی چیز کا نہ پایا جانا. اب مانع ارث کیا ہے, کتنے ہیں, کون کون سے ہیں, ابھی بیان کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے یہ شرائط یاد کر لیں. وراثت کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1, مورث کا مرنا. نمبر 2, مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. نمبر 3, مانع ارث کا نہ پایا جانا. اب یہاں سے وراثت کے موانع کو بیان کر رہے ہیں, یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے کو وراثت نہیں ملتی, جو وراثت سے مانع ہیں. وراثت کے موانع, وراثت کے 4 موانع ہیں. نمبر 1, رق یعنی غلام ہونا. جو بندہ غلام ہے اسے کسی کے حصے سے کسی کے ترکے کا مال نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کوئی بندہ غلام ہے, اس کا باپ مر گیا, تو اب جو غلام ہے اسے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, غلام ہونا یہ معنی ارث ہے, اس لیے غلام کو کسی سے میراث نہیں ملے گا. جو بھی اس کا رشتہ دار مر گیا, جو اس کے رشتہ دار ہیں مر گئے, ٹھیک ہے, اور ان کے مال میں اس کا حصہ بنتا ہے, پھر بھی اسے نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ غلام ہے, اور غلام ہونا معنی ارث ہے. کیونکہ غلام کو جو مال جائے گا اس کا مالک تو جو غلام کا مالک ہے وہ ہو جائے گا. غلام جو مال لے گا اس کا مالک تو مالک ہو جائے گا. اس لیے جو ہے نا, غلام ہونا, غلامی, یہ معنی ارث ہے. غلام ہوگا تو اسے وراثت نہیں ملے گی. نمبر 1 میں ہے رق یعنی غلام ہونا. نمبر 2, قتل مورث یعنی مورث کو مار دینا. جس کے مال کی تقسیم کرنی ہے, جس کے مال کو آپس میں بانٹنا ہے, اس کو مار دینا. اب مثال کے طور پر کوئی بوڑھا باپ ہے, ٹھیک ہے, بہت سارا اس کا مال ہے, بہت سارا جائیداد ہے, تو کوئی بندہ یہ سوچے کہ یہ مرتا بھی نہیں ہے اور ہمیں مال کی ضرورت ہے, تو ہم کیا کریں, چلو اسے مار دیتے ہیں. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو مال لینے کے لیے مار دیتا ہے تو جس نے مارا اب اسے نہیں ملے گا, اب اس بندے کو میراث نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ قتل مورث یعنی وارث کا اپنے مورث کو اس طور پر قتل کر دینا جس پر قصاص یا کفارہ لازم آتا ہے. دراصل قتل کی 5 قسمیں ہیں. دیکھیے حاشیے میں بیان کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, قدری وغیرہ میں پڑھیں گے. اب بس اختصاراً سماعت کر لیں. قتل کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1, قتل عمد. نمبر 2, قتل شبہ عمد. نمبر 3, قتل خطا. نمبر 4, قتل قائم مقام خطا. نمبر 5, قتل بالسبب. ان میں سے پہلی قسم پر قصاص واجب ہوتا ہے, قتل عمد پر, یعنی کسی کو جان بوجھ کر دھاردار چیز سے, یعنی ایسی چیز سے جسے عام طور پر مارا جاتا ہے, ایسی چیز سے کسی کو جان بوجھ کر مارنے کے قصد سے مارنا, قتل کر دینا, اس سے کیا ہوتا ہے, قصاص واجب ہوتا ہے. یعنی جس نے مارا ہے, ٹھیک ہے, اس کو مارنا ہوتا ہے. جو مقتول ہے اس کے گھر والے اس سے بدلہ لیں گے, اسے قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو قتل عمد میں قصاص واجب ہوتا ہے. دوسری, تیسری اور چوتھی قسم پر, یعنی قتل شبہ عمد, قتل خطا, قتل قائم مقام خطا, ان تینوں میں کفارہ لازم آتا ہے. اور 5ویں قسم پر قصاص یا کفارہ نہیں بلکہ اس پر دیت واجب ہوتی ہے. الحاصل یہ کہ قتل کی 5 قسمیں ہیں, قتل عمد, قتل شبہ عمد, قتل خطا, قتل قائم مقام خطا, قتل بالسبب. ان میں سے جو آخری قسم ہے یعنی قتل بالسبب, اسے چھوڑ کر کے ان چاروں میں سے کسی بھی طرح اگر وارث نے مورث کو قتل کیا, قتل عمد سے, قتل عمد کے ذریعے, ٹھیک ہے, قتل عمد کے ذریعے قتل کیا, یا قتل شبہ عمد, یا قتل خطا, یا قتل قائم مقام خطا, کسی بھی طرح اگر وارث نے مورث کو قتل کیا تو وہ وارث جو ہے میراث کا حقدار نہیں ہوگا, اسے میراث نہیں ملے گا. اس کو بیان کرتے ہیں کہ قتل مورث یعنی وارث کا اپنے مورث کو اس طور پر قتل کر دینا جس پر قصاص یا کفارہ لازم آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو 4 قسمیں ہیں, اول کی جو 4 قسمیں ہیں قتل کی, ان میں سے اگر کسی طرح قتل کرے گا, قتل عمد کے ذریعے یا قتل شبہ عمد, قتل خطا یا قتل شبہ خطا, تو ان میں سے کسی بھی طرح قتل کرے تو وہ میراث سے جو ہے روکا جائے گا, وہ میراث سے محروم ہوگا, اسے میراث نہیں ملے گا.
نمبر 3 اختلاف دینین یعنی وارث اور مورث میں سے کسی ایک کا مسلمان اور دوسرے کا کافر اصلی ہونا. یعنی ایک بندہ مسلمان ہے دوسرا کافر ہے. مثال کے طور پر بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے. یعنی ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، تو مسلمان کو کافر کا، کافر کو مسلمان کا مال نہیں ملے گا. مسلمان کافر کے میراث سے، کافر کے ترکے میں وارث نہیں ہوگا، اور کافر جو ہے یہ مسلمان کے ترکے میں وارث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اختلاف دینین یہ معنی ارث ہے. اختلاف دینین کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی. اختلاف دینین یعنی وارث و مورث میں سے کسی ایک کا مسلمان اور دوسرے کا کافر اصلی ہونا. نمبر 4 اختلاف دارین. دار کا ایسے معنی ہوتا ہے گھر، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ملک. اختلاف دارین یعنی وارث و مورث کا ملک جدا جدا ہونا. وارث اور مورث دونوں الگ الگ ملک میں ہوں. ٹھیک ہے. مثلا ایک حربی ہو دوسرا ذمی. اب براکٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف دارین صرف کفار کے حق میں معنی ارث ہے، مسلمان کے حق میں نہیں. یعنی مسلمان چاہے مسلمان کے حق میں جو ہے نا اختلاف دارین معنی ارث نہیں. یعنی ایک مسلمان مثال کے طور پر ہندوستان میں ہے، دوسرا اس کا رشتہ دار پاکستان میں ہے. اگر ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ مر گیا تو پاکستان کا جو اس کا رشتہ دار ہے وہ اس کا وارث بنے گا. اسی طرح اگر پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ مر گیا اور اس کا رشتہ دار کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، مسلمان ہے، تو دوسرے ملک میں جو مسلمان رہتا ہے وہ پاکستان میں جو مسلمان مرا ہے اس کا وارث بنے گا. لیکن ایک کافر حربی ہے. حربی اسے کہتے جو بندہ دار الحرب میں رہتا ہے، وہ کافر جو دار الحرب میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کافر حربی ہے. اور ایک ہے کافر ذمی، یعنی وہ بندہ جو دار الاسلام میں مسلمانوں کو جزیہ دے کر رہتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو جزیہ دے کر کے جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے تاکہ مسلمان اس کی حفاظت کریں، اسے کہتے ہیں ذمی. تو اختلاف دارین کافروں کے حق میں معنی ارث ہے. یعنی اگر جو بندہ دارالاسلام میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر ذمی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا کوئی رشتہ دار دوسرے ملک میں رہتا ہے، دارالحرب میں رہتا ہے، تو جو اس کا رشتہ دار دارالحرب میں رہتا ہے وہ ذمی کا وارث نہیں ہوگا. یعنی دارالاسلام میں جو کافر مرا اس کے مال سے جو دارالحرب میں کافر ہے اس سے حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح جو بندہ دارالاسلام میں ہے جو ذمی ہے، یہ جو دارالحرب میں کافر ہے، جو حربی کافر ہے، اس کا وارث نہیں ہوگا. اگر حربی مر جائے تو ذمی کو اس کے مال سے کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. وہی بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف دارین یعنی وارث و مورث کا ملک جدا جدا ہونا. مثلا ایک حربی ہو اور دوسرا ذمی. اختلاف دارین صرف کفار کے حق میں معنی ارث ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں. یعنی مسلمان اگرچہ کوئی کسی ملک میں ہو، ٹھیک ہے، رشتہ داری ہے، اگر اسے میراث ملنا ہے تو اسے میراث ملے گا. اگر وہ میراث کا مستحق ہے، اگر اسے شرعی اعتبار سے میراث ملنا ہے تو اسے میراث ملے گا چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو. ٹھیک ہے. اختلاف دارین مسلمانوں کے حق میں معنی ارث نہیں. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.